أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. قاری محمد شہروز تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے. رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. بے شک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ نے اپنے ناموں میں بھی شفا رکھی ہے. اللہ کے نام کے بھی اعداد ہوتے ہیں، رحمان کے نام کے بھی اعداد، رحیم کے نام کے بھی اعداد. اعداد کی بھی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے. جس طرح ہم کوئی انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کی گالی کا اثر بھی اس بندے کے چہرے اور تاثرات پر پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں یا سورہ رحمان پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بھی انسان کے شخصیت اور اس کے چہرے پر بھی پڑتا ہے. بعض اوقات لوگ حسد، بغض اور کینہ کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی یا کسی اور انسان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، بد اثرات ڈال دیتے ہیں، نظر بد لگا دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آتی ہے اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں تو شفا ملے گی. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے.
اگر کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی روحانی یا جسمانی تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ اکرام ایک قبیلہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر قبیلہ کا سردار جو ہے وہ کسی سر درد یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اٹھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کی ٹوپی میں رکھ دیتا ہے، جس سے اس کی سر درد دور ہو جاتی ہے۔ تو وہ بندہ، وہ قبیلہ کا سردار صحابہ اکرام کو بکریوں کا ریوڑ دیتا ہے۔ غالباً 40 یا 41 بکریاں ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام بکریاں لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ میں شفا، آیت الکرسی میں حفاظت، سورہ فلق اور سورہ ناس میں جنات جادو کا علاج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں شر شیاطین سے بچا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ مختلف وظائف کرتے ہیں، مختلف ذکر کرتے ہیں، مختلف اذکار کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں رزق کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں سے سنا ہے، آیت کریمہ کا جو ورد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دنیاوی کاموں کے لیے بڑا مجرب عمل گردانا جاتا ہے۔ جو لوگ آیت کریمہ 313 مرتبہ پڑھتے ہیں اپنے کاموں کی نیت سے اور عمل کرتے ہیں، اور عمل 21 دن یا 41 دن کا وظیفہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی اور اخروی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور مال و متاع حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے کلمے کو دنیاوی کاموں کے لیے اور اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق کے لیے بڑی زبردست اہمیت ہے۔ جو لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا تکرار کرتے ہیں، فرشتوں کی تسبیح ہے، نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے رزق میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات میں مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ تیسرے کلمے کی برکت سے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رزق کے مسائل کی وجہ سے مشکلوں اور پریشانیوں کے شکار ہیں، وہ لوگ 111 مرتبہ تیسرا کلمہ ورد کرے، اور خاص کر رمضان کی گھڑیوں میں اس کلمے کا ورد کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے کاموں کو آسان کروائیں۔ اور جو لوگ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، سورہ مزمل کو رزق کے لیے بڑا مجرب گردانا جاتا ہے۔ سورہ مزمل وہ کام جو کہ ناممکن ہوں، 11 مرتبہ روزانہ کی تعداد میں پڑھنا رزق کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اور سورہ یاسین جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت سلام قولا من رب رحیم، تمہارے رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ کیا کمال اس آیت کے کمالات ہیں۔ جو لوگ اس آیت کا ورد کرتے ہیں، جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا جن کو باہر جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سلام قولا من رب رحیم 319 مرتبہ یا 313 مرتبہ ورد کریں۔ اور جو لوگ اس جادو کا شکار ہیں جسے ہم سرخ جادو کہتے ہیں، یا وہ جادو جو عیسائیوں کا جادو ہوتا ہے، اس کے لیے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد کرنا سخت قسم کے جادو کی کاٹ کا بہت بڑا مجرب عمل ہے۔ جو لوگ 72 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جادو کاٹ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں پڑھتے ہیں اور پانی کے اوپر دم کر کے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کمال کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور وہ بہت سے شر شیاطین سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں چلا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اور شام کی مسنون دعائیں پڑھ کے امت کو بتا دیا کہ اپنی حفاظت شیطان سے کرنی ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو،
اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مصطفیٰ، کیا کمال ہے عشق مصطفیٰ میں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے تعلق میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ درود کی کثرت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام درود بھیج کر اور کہا گیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، اور جو فرشتے ایک دفعہ نبی کے در پر آئیں تو دوبارہ اجازت نہیں ہے، دوبارہ اجازت نہیں ہے آنے کی، کیونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جبرائیل پر بچھاتے ہیں اور یہاں پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مشہور نعت خواں موجود ہیں، وحید، بہت بڑا نام ہے وحید ساجد، سنتے ہیں ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو، ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل کو اور رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو کس انداز سے پرسوز کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو آپ یہ کلام سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہوں گے اور عشق مصطفیٰ جاری ہو جائے گا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ اپنے منتخب کلام میں سے کوئی ایک خاص کلام ایسا سنائیں جو کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کرے۔ جی بہتر، میں آپ نے فرمائش بھی کی تھی کچھ دیر پہلے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا کلام میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اج سکھ متراں دی ودھیری واہ 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 واہ، کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی گھن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے کہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سبحان اللہ، کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں کے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا مقطع
کہ سبحان اللہ ما اجمل کا، واہ 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 سبحان اللہ، ما احسن کا ما اکمل کا، ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کو سوچ بھی سکیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس ہستی کو سوچیں جس کے لیے یہ ساری کائنات مرد وجود میں آئی، نبی کی وہ ذات جسے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا رنگ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنا دیا۔ یہ رب کے عشق کا کمال تھا کہ نبی آئے اور ہم نے اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر کیا عمل کیا۔ جو عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں ہونا تھا اس کو ہم نے اپنی ظاہری زندگی میں ثابت کرنا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مانتے ہیں ان سب چیزوں کو، لیکن کیا ہم سے ہمارے ماں باپ خوش ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے رشتہ دار خوش ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے اہل و عیال خوش ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ کیا ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں ہوا؟ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ یہ جو دل ہے اس کے اندر ہی ایک ترازو ہے۔ جب بھی کبھی غلطی کریں گے، جب بھی کبھی گناہ کریں گے، خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان، یہ جو روز محشر امتحان ہونا ہے وہ تو دور کی بات، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اسی دنیا میں یہ دنیا ثابت کرتی ہے کہ ہم کس سے امتجا رہے ہیں۔ رب کو ضرور حاصل کیجیے، رب کی محبت کو، رب کے عرفان کو، رب کے عشق کو، رب کے پیار کو اور نبی کے اسوہ کو ضرور، لیکن انسانیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ رمضان، خاص کر رمضان کے مہینے میں اپنے غریبوں کو اور ان غریب رشتہ داروں کو اور ان دوست و احباب کو ضرور اپنی آنکھوں کا تارا بنائیے جو کہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، جو کہ آپ کی راہوں میں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج بھی نبی کا امتی اپنے نبی کے امتی کی تلاش میں ہے۔ بازو بنیے لوگوں کی مدد کا، بازو بنیے لوگوں کی مشکلوں میں ان کا سہارا بنیے۔ آج بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں اس انتظار میں ہیں کہ ان کی شادیوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ شادیوں کے مسائل اس وقت بہت ہیں، جہیز کہاں سے لائیں؟ معاشرے کا ناسور جہیز بچیوں کے لیے اس وقت مشکل کا سبب بن چکا ہے۔ غریب باپ سفید بالوں کی آڑ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجبور ہو چکا ہے، پھر بھی مدد کا منتظر ہے۔ مسیحا بنیے، ڈھونڈیے ان لوگوں کو جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ گداگروں سے بچیے، بلکہ خود تلاش کریے ان لوگوں کو جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، جو آپ کے پیار کے متلاشی ہیں، جو آپ کے احساسات کے متلاشی ہیں۔ وقت دیجیے ان لوگوں کو۔ اگر کچھ رقم نہیں دے سکتے تو جذبے سے، ہمت سے، زبان سے ان کے دل کو تر و تازہ کیجیے، اور ان گھڑیوں کو نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بلکہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ راضی کیجیے۔ عبدالوحید، نعت خوانی آپ کا شوق ہے، آپ نے بڑے شوق کے ساتھ اس چیز کو حاصل کیا۔ زندگی کی بہترین، ویسے ہر نعت ہی بہترین ہے کیونکہ رب نے یہ کائنات ہی نبی کی تعریف میں سجائی ہے۔ ایسے اشعار سنائیے
کہ آنکھیں بند کریں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے. میں پیش کرتا ہوں. اے سبز گنبد والے سبحان اللہ. نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا۔ بالغ العلا بے کمالہ حسنت جمیع خصالہ، کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اگر قوی ہو سامنے قہر ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے،
قضا ستم گھروں کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ جس طرح امت امت کا لفظ ہر وقت نبی کی زبان پہ تھا، روز محشر بھی میدان سجا ہوگا اور امتی امتی کا لفظ نبی کی زبان پہ ہوگا۔ اس نبی کی محبت کو ہم کیوں نہ ٹوٹ کے چاہیں، اور ایک سچا مسلمان ایک سچا عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نبی نے ہمارے لیے ہر موقع پہ دعائیں کی ہوں، جس نبی نے ہمارے لیے دن اور رات رب سے رو رو کے دعائیں کی کہ یا اللہ پاک میرے امتی ان کو بخش دے، اور یہی بخشش اور اسی بخشش کے لیے آج رمضان کا مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں نہ صرف عشق مصطفیٰ سے سرشار کرتا ہے، بلکہ اللہ سے رو رو کے گناہ معاف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہر انسان خطاؤں کا پتلا، بلا شبہ کوئی انسان جو ہے روز ہم خطائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ ناشکرہ ہے، یہ گناہ گار ہے، اور اللہ تو گناہ گاروں کا زیادہ رب ہے۔ نیکوں کو تو رب دیکھ ہی رہا ہے، گناہ گاروں کو کہتا ہے لوٹ آ میری طرف لوٹ آ، بار بار پکارتا ہے اللہ تعالیٰ میری طرف لوٹ آ، میری طرف لوٹ آ۔ ہم تو گناہ گار ہیں، اور یاد رکھیے جو بندہ جتنا گناہ گار ہوتا ہے اتنا ہی رب اس سے پیار کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو میں بچا لوں۔ یہ نہ دیکھیے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں تو میں مسجد کیسے جاؤں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں میں روزہ کیسے رکھوں گا تو رب مجھے معاف کیسے کرے گا۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے بڑھ کے تو دیکھو، میری طرف آ کے تو دیکھو، تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ اللہ کی محبت، اور کئی دفعہ کہا 70 قدم، اور کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں، اس خیر و برکت کی گھڑیوں میں، رمضان کے اس ٹرانسمیشن میں رب کو راضی کر کے عشق مصطفیٰ حاصل کرنا ہے۔ عبدالوحید چند شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے بعد ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، تو 2 سے 3 اشعار اور پھر انشاءاللہ ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اور شعر دیکھیے، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن
تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ کا کہا گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں تھوڑی دیر تک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی محترم شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. توقیر باکھری جو کہ سپورٹس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی دسترس حاصل رکھتے ہیں, کرتے بھی ہیں. ان سے پوچھیں کہ رمضان میں کھیلوں کا کیا تسلسل ہوتا ہے, کیا روزہ رکھ کے ہم کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے, اور پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا اور اس پلیٹ فارم کو عزت بخشی. کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے ٹائم دیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ خود کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جی میں خود کرکٹ کھیلتا بھی ہوں اور ساتھ کرکٹ کی اکیڈمی بھی ہے. اچھا جی. آپ بیٹسمین ہیں, باؤلر ہیں یا میں فیلڈر آل ہیں؟ راؤنڈر ہوں, آف سپنر. میں شروع میں کرکٹ جب میں نے سٹارٹ کی, میں جب لاہور آیا 2009-10 میں, تو پنجاب کالج جہاں پہ میں اسٹڈی کرتا تھا تو وہاں پر پنجاب کالج کی ٹیم تھی, وہاں پہ ٹرائلز پر گئے, وہاں پر سلیکٹ ہوئے تو کالج کرکٹ وہاں سٹارٹ کی. کالج کرکٹ کے بعد پھر وہاں سے آگے انڈر 19 کرکٹ تھی, وہ کرکٹ کھیلی, اس کے بعد گریڈ 2 کرکٹ کھیلی. تو اس طرح سلسلہ جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب شخص کے لیے سپورٹس مین ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو سپورٹس مین اسپرٹ ہے وہ آپ لوگوں کو خلوص سکھاتی ہے, آپ لوگوں کو ایک سبق دیتی ہے کہ آپ لوگ اسپرٹ میں رہیں. دوسری چیز یہ کہ جو سپورٹس مین ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈز میں جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جتنے بھی لوگ جاتے ہیں گراؤنڈز میں, خواہ وہ پروفیشنل ہوں یا نہ ہوں, آپ کی فٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ لانگ ٹرم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ عمر میں جا کے آپ فٹ رہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. آپ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت سپورٹس کو دیتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں جو ایک پروفیشنل سپورٹس مین ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جم ہوتا ہے, 2 سے 3 گھنٹے جم کو دیتے ہیں. اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے, گراؤنڈز کی فیلڈنگ ہوتی ہے اگر کرکٹ کی بات کروں. اس کے بعد اگر اس سے آگے جائیں تو پھر آپ کی جو بولنگ پریکٹس ہے, بیٹنگ پریکٹس ہے, 6 سے 8 گھنٹے آپ کو دینا پڑتے ہیں ریگولر گراؤنڈ کو. 6 سے 8 گھنٹے. جی. آپ نے سپورٹس میں جو ہے وہ آغاز کیا, تو آپ جونیئر میں گئے یا سینئر تک پہنچے, یا کیسے سفر شروع ہوا, کس طرح یہاں تک پہنچے اور اب کہاں تک جانا ہے؟ کیا آپ کا مقصد کیا ہے کرکٹ میں آ کر؟ کھیلنے کا مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان کے لیے کھیلیں, کیونکہ ایک ایم ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلیں. آپ جتنے بھی لڑکے ہوں جو ریگولر پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں, سب کا ایک ایم ہوتا ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اگر مشکلات کی بات کی جائے کہ پاکستان میں ایک سسٹم نہیں ہے, ابھی تک کوئی سسٹم پاکستان کی جو گراس روٹ کرکٹ ہے اس کو نہیں دیا گیا. اگر گراس روٹ کرکٹ کی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری کلب کرکٹ ہے, اسکول کرکٹ ہے, کالج کرکٹ ہے, وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں پر جو سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے وہ پرفارمنس کی بیس پر نہیں ہے. اگر سلیکشن کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جتنے بھی ایسوسیشنز کی ٹیم بنتی ہیں تو وہاں پہ ٹرائلز ہوتے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ کے, آپ 3 سے 4 بولوں پہ نیٹ میں جا کر کھیلتے ہیں, تو اس بیس کے اوپر آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, تو وہاں پہ ایک تو گراس روٹ لیول پر کلب میں, اسکول میں پروفیشنل کوچز ہیں جنہوں نے لیول 1 لیول 2 کوالیفائڈ کوچز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سلیکشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ پرفارمنس ہے. پاکستان میں جب تک آپ ایک سسٹم نہیں لائیں گے کہ پرفارمنس کی بیس پر آپ کی جو گراس روٹ کرکٹ کی ٹیمز ہوتی ہیں اوپر ہیں, جس طرح آپ کی انڈر 13 کی ٹیم ہے, انڈر 16 کی ٹیمز ہیں, انڈر 19 کی ٹیمز ہیں, جب یہ ٹیمز بنتی ہیں تو ان ٹیمز کو پرفارمنس کی بیسس پر لانا چاہیے, نہ کہ آپ جائیں ٹرائلز لیں 2 سے 3 بولوں میں کسی کو جج کریں اور آپ ان کو سلیکٹ کریں. تو یہ کافی ساری مشکلات ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں محسن نقوی آئے ہیں, وہ کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں. جب آپ نے کرکٹ کو شروع کیا تو آپ کا ابھی بھی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جی ابھی بھی میں کرکٹ کھیلتا ہوں. کون سی ٹیم میں؟ ابھی میں ساؤتھ ایشیا گلوبل کی جو ٹیم ہے اس کا بھی حصہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کا بھی حصہ ہوں, جو پیٹرن ٹرافی ہماری ہوتی ہے. تو آپ کو اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا ہے تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہاں پہ آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو جتنے بھی لڑکے کھیلتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, وہاں پہ گراؤنڈز نہیں ہیں, وہاں پہ کلبز نہیں ہیں جہاں پہ ریگولر پریکٹس ہوتی ہے, تو وہ جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں
وہ رخ کرتے ہیں بڑے شہروں کا، کراچی لے لیں، پشاور لے لیں، اسلام آباد، لاہور کا رخ کرتے ہیں. تو جب وہاں سے آتے ہیں تو جتنے کرکٹرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ پور فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو وہ لڑکے یہاں پہ آتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ان کو ہاسٹل لائف یہاں پہ گزارنی پڑتی ہے. اس کے بعد جہاں پہ جا کے پریکٹس کرتے ہیں، آج کل اکیڈمیز وغیرہ ہیں تو وہاں پہ فیسز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ بچے جو نئے آتے ہیں وہ پے نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے ہاں جو سلیکشن کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں، وہ ایسوسیشنز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ جس کو مرضی چاہیں کھلائیں، جس کو مرضی چاہے نہ کھلائیں، کوئی پرفارمنس کا کرائیٹیریا نہیں ہوتا. تو یہ کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں. اس کے بعد یہاں پر آ کر لاہور جیسے شہر میں یا پنڈی، اسلام آباد یا کراچی، جتنے بھی چھوٹے شہروں سے کرکٹر آتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ٹیم کی بھی نمائندگی جتنے لڑکے کر رہے ہیں وہ زیادہ تر چھوٹے شہروں سے ہیں. تو وہ سب کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے سروائیو کرنا، یہاں پہ آ کے آپ کو کافی سارے اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد گراؤنڈ کو آپ نے ٹائم دینا ہے. اور مین چیز ہوتی ہے ڈائریکشن، کیونکہ جس کلب میں آپ جا رہے ہیں، جس آپ انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوچز نہیں ہیں بٹ آپ وہاں پہ جا کے پریکٹس کر رہے ہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جانا کراچی ہے اور آپ نکل پڑیں اسلام آباد کی سائڈ پہ، اور آپ کو بندہ کوئی ڈائریکشن بتانے والا نہیں ہے، لیکن آپ تو محنت کر رہے ہیں بٹ وہ رانگ وے میں کر رہے ہیں. آپ خود سے 100% اپنا دے رہے ہیں بٹ آپ کو راستہ ہی نہیں معلوم. تو یہاں پہ اصل چیز جو ڈائریکشن ہے، یہاں پہ ڈائریکشن جو آپ کی گراس روٹ کرکٹ ہے، جو کلب کرکٹ ہے، وہاں پہ پی سی بی کو چاہیے کہ کوالیفائڈ کوچز کو لگائے، تاکہ جو لڑکا گراس روٹ کرکٹ سے آتا ہے تو اس کو بیسک جو ہے نا نیچے سکھائی جائے. میرٹ کہاں تک ڈپینڈ کرتا ہے؟ کیا میرٹ وائز لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں یا سفارش چلتی ہے؟ دیکھیں، میرٹ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو ایک سسٹم ہے، آپ کو میں سمجھاؤں تو ہمارے ہاں ایک حکومت بنتی ہے. اب مجھے بتائیں کرکٹ میں سیاست کا کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کرکٹ میں تو سیاست کا کام ہونا نہیں چاہیے. اب یہاں پہ جو کلبز ہوتی ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے زون ہیں 3، اب 3 زون ہیں، ان زون کی 20 کلبز ہیں، تو ان 20 کلبز کے الیکشن ہوں گے. جو گروپ جیتے گا وہ جو ہے نا ایک پریزیڈنٹ بن جائے گا، ان کا سیکٹری بن جائے گا، اور ایک فنانس سیکٹری بن جائے گا. اب وہ گروپ ٹیم بناتے ہیں، میں نے آپ کو لاہور کی اگزامپل دی ہے. اب وہ جب ٹیم بناتے ہیں تو وہ ان لڑکوں کو کھلاتے ہیں جن کلبوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے، یا کوشش وہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لڑکے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں کہ ان کو کھلایا جائے، نہ کہ وہ لڑکے جو اچھے ہیں لیکن اپوزیشن کی کلب کے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس سسٹم کو جو ہے نا بہتر کرنا پڑے گا، اس میں ترمیم کرنی پڑے گی کہ یہ جو لڑکے چاہے وہ کسی بھی کلب سے ہوں، اگر وہ پرفارمر ہیں، اگر وہ اچھے ہیں، تو وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے، ان کو وہ پریارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے. اچھا کھلاڑی تو اپنی پہچان خود ہوتا ہے، ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی جو ہے جہاں کہیں بھی ہوگا وہ تو اوپر آ ہی جاتا ہے. تو اچھا کھلاڑی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر اس نے 2-4 سال پہلے آنا ہے تو وہ 2-4 سال لیٹ ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کی حکومت نہیں ہوتی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہمارا ایک لڑکا ہے محمد شہزاد، ابھی ملتان سلطان کی نمائندگی کر رہا تھا، ملتان ریجن سے ہے. وہ واحد لڑکا تھا ہمارے ملتان ریجن سے، بلکہ ساؤتھ پنجاب سے 2 لڑکے تھے جنہوں نے پاکستان انڈر-19 کی نمائندگی کی ورلڈ کپ میں. محمد شہزاد جو انڈر-16 سے ڈائریکٹ انڈر-19 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا. حیدر علی ہو گیا، آپ کا زمان خان ہو گیا، نسیم شاہ ہو گیا، محمد وسیم جونیئر ہو گیا، ان لڑکوں کے ساتھ وہ تھا. ابھی 16 ٹیمز بنی ہیں آپ کی ریجنز کی، تو شہزاد کو فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھلائی گئی. ایک لڑکا اور ساتھ تھا فیصل اکرم. آپ کے ہاں سپنرز کا فقدان ہے، تو جب فیصل اکرم اور محمد شہزاد جیسے جو ابھرتے ہوئے سٹارز ہیں، جو آگے پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھلائیں گے. جب ریجنز وہاں پہ جو ریجنز کے کرتا دھرتا تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، انہوں نے اپنے لڑکوں کو کھلایا، ان لوگوں کو کھلایا جو ان سے زیادہ بہتر بھی نہیں تھے، اور ان کی ایج بھی تھی وہ 35 سے اوپر تھی، کہ آگے ان کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں میرٹ لانا چاہیے، اور جو ہماری اوپر آنے والی لاٹ ہے اس کو موقع دینا چاہیے. اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سپنرز کا فقدان ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان کی اوپر کی جو کرکٹ ہے پاکستان ٹیم میں، وہاں پہ کوئی مڈل اوورز میں آ کے آؤٹ کرنے والا نہیں ہے. تو فیصل اکرم کو دیکھیں، ایک میچ کھلایا ہے اس نے، وہاں پہ پرفارم کیا ہے. تو ہمیں اس کو ڈومیسٹک کرکٹ کھلانی چاہیے. ہم اس کو ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھلاتے. وہ گروم تب ہوں گے جب ہم ان کو نیچے کرکٹ کھلائیں گے. تو میرٹ کی تو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں.
جب وہاں کے جو ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو سلیکشن ہونی چاہیے اور جو کوچز ہونے چاہیے وہ میرٹ پہ ہوں گے تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی, آپ کا سسٹم ڈیولپ ہوگا. نہیں, یہ جو سسٹم ڈیولپ ہوگا تو یہ بغیر سسٹم کے تو اتنا بڑا نظام نہیں چل سکتا, تو خرابی کون پیدا کرتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ کے پاس کتنے ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہیں. آپ سب کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بے شمار ٹیلنٹ ہے. بابر اعظم کے علاوہ کوئی ایک سپر سٹار بیٹسمین مجھے بتا دیں جو ابھی آپ کی پاکستان کی ٹیم میں ہو, جس کو دنیا کاپی کرتی ہو یا دنیا جس کی فین ہو. ہم تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ہماری کرکٹ کا صرف ایک ہی برانڈ ہے, بابر اعظم. ہمارے نیشنل میڈیا پر چلے جائیں, ہمارے سوشل میڈیا پر چلے جائیں, کچھ لوگ جو ان کے ذاتی ایجنڈے ہوں گے, چاہے ہمارے ٹیسٹ کرکٹرز ہوں, کچھ صحافی ہوں, وہ بابر اعظم کے اوپر بلا جواز تنقید کرتے ہیں. اگر آپ کا ایک برانڈ ہے, پاکستان کے لیے وہ کھیلتا ہے, پاکستان کے لیے جتنی بابر اعظم نے پرفارم کی ہے, جتنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں, ان لوگوں نے اتنا پرفارم نہیں کیا. جتنی سینچریز بابر نے سکور کی, جتنا بابر نے پاکستان کو جتایا, تو ہم لوگ اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے اور ہم اپنے برانڈ کو اوپر لے جانے کے بجائے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بابر اعظم کے اوپر ناجائز تنقید ہم کر رہے ہیں تو کیا اس کی پرفارمنس پر اثر نہیں پڑے گا؟ ظاہری سی بات ہے, پڑتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں وراٹ کوہلی ہے, روہت شرما ہے, یا آپ انگلینڈ کی ٹیم کو لے لیں. ابھی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی ٹیم ہاری تو وہاں پر اتنا زیادہ کرٹیسزم نہیں ہوا, اور ہوا بھی ہے تو اوور آل ہوا ہے, کسی ایک پلیئر کے اوپر ذاتی طور پر اٹیک نہیں کیا گیا. لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایک پلیئر کو پکڑ لیا گیا, بابر اعظم کو ایسا کیا گیا کہ سارا کا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالا گیا. اور جس طرح ابھی اس سے پیچھے محسن نقوی صاحب سے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب, تو ایک بات جو کہ باہر چل رہی ہے کہ پلیئرز میں گروپنگ آ گئی. ایشیا کپ میں کوئی ڈریسنگ روم میں لڑائی ہوئی تھی, اس لڑائی کے بعد جو پلیئرز تھے, وہ ٹیم کا جو ماحول تھا وہ اس پہلے کی طرح نہیں رہا. حالانکہ اس سے پہلے یہی ٹیم تھی جو پرفارم کر رہی تھی. آپ T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے آسٹریلیا میں, اس سے پہلے آپ سیمی فائنل کھیلے, آپ نمبر 1 رہے. لیکن جب ڈسپلن نہیں ہوگا, جب ٹیم میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی ہوگی, گروپنگ ہوگی, تو آٹومیٹیکلی پرفارمنس کے اوپر اثر پڑتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے انڈر 19 یا جو بھی نوجوان نسل ہے اس کو کس طرح کی سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیا جو سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں تو مطمئن نہیں ہے. ابھی آپ کا ایک ٹورنامنٹ ہوا ہے انڈر 16 کا. اب انڈر 16 کا ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو کے ختم ہو گیا. وہاں پر جو کوچز تھے ان کو پیسے نہیں دیے گئے, جو وہاں پہ آپ کے بچے کھیل رہے تھے ان کو ڈیلیز نہیں دی گئیں. تو ہمیں پریارٹی بیسس پر یہ جو کرکٹرز ہیں, جو گراس روٹ کرکٹ ہے, جہاں انڈر 19 کرکٹ ہے, اس کو فوکس کرنا ہوگا, ٹارگٹ کرنا ہوگا کہ ہم اس کرکٹ کو بہتر کریں گے تو ہماری اوپر کی کرکٹ بہتر ہوگی. اب ہم نام سنتے آ رہے تھے 4 سال پہلے سے جسی وال کا, وہ انڈر 19 انڈین ٹیم کا حصہ رہا. اس کے بعد وہ بھی نیشنل ٹیم میں آیا تو اس نے رنزوں کے انبار لگا دیے, تو وہ ایک میچور ہو کے آیا. اب وہاں پہ جو کوچ تھے اگر دیکھا جائے تو راہل ڈراوڈ تھا, اس نے پہلے نیچے جا کے کام کیا, انڈر 19 کے ساتھ کام کیا, اب وہ نیشنل ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جتنے بھی کوچز آتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ڈائریکٹ وہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ آ جاتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. جو کوچز ہوتے ہیں ان کو جانا چاہیے, جا کے نیچے کام کریں 2 سے 3 سال, اس کے بعد آئیں پاکستان ٹیم کی کوچنگ کریں. کیونکہ جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے, کھیلنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, کوچنگ کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر آپ خود کھیل رہے ہیں تو آپ کے اپنے خواب ہوں گے, آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ نے ٹیم کو جتانا ہے. اگر آپ کوچ ہیں تو آپ جتنے لڑکے آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ نے ان سب کے خواب بھی پورے کروانے ہیں, آپ نے ٹیم کو بھی جتانا ہے, آپ نے ہر لڑکے سے پرفارم بھی کروانا ہے, آپ نے لڑکوں کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے. اور اگر آپ کوچ ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہیے آپ کو, کہ اگر کوئی ذاتی کوئی بات بھی ہے تو آپ کو معاف کرنا آنا چاہیے. یہ تب چیزیں آپ کریں گے جب آپ کوالیفائڈ کوچ ہوں گے, اور ساتھ ساتھ آپ جا کے نیچے گراس روٹ لیول پہ کام کریں گے. آپ جا کے نیچے کی کرکٹ, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, آپ کے انڈر 19 کرکٹ ہے, انڈر 16 کرکٹ ہے, انڈر 13 کرکٹ ہے, تو آپ ریجنز میں جائیں, وہاں جا کے کام کریں. لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے تو ہماری توہین ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے جائیں نیچے, جا کے نیچے سے پلیئر اوپر ڈیولپ کر کے لائیں پاکستان ٹیم کے لیے.
اگر آپ نیچے جا کے انڈر 19 کرکٹ کے ساتھ کام کریں گے تو وہاں سے جو مٹیریل تیار ہوگا وہ اوپر پاکستان ٹیم کو جا کے ریپرزینٹ کرے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں تو کافی ساری چیزیں مختلف ہیں. اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میرٹ ہے, وہاں پہ جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں, وہاں پہ جو ٹیمز بنتی ہیں وہ پرفارمنس کے کرائیٹیریا کے اوپر بنتی ہیں. وہاں پہ سارا سال کرکٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ٹرائلز ہوتے ہیں, ان ٹرائلز کی 3 بالوں کے اوپر آپ جو ہے نا پلیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی آئے ہیں, انہوں نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ وہ 4 سے 5 مہینے کے درمیان کوئی ان کا ٹارگیٹ ہے 11,000 میچز کرانے کا, کیونکہ جتنے زیادہ میچز ہوں گے, جتنے لڑکے کھیلیں گے, جو پرفارمر ہوں گے, جب ان کے ریکارڈز جو سٹیٹس ہیں وہ آن لائن آپ کو پتہ ہے اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو پرفارمرز ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی اوپر آ جائیں گے. تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ محسن نقوی پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر کریں گے, کیونکہ جس طرح انہوں نے ابھی آ کے ڈیولپمنٹ کے کام کیے, جو ان کا ویژن ہے, اگر ہم سیاست سے ہٹ کر دیکھیں تو وہ کافی زیادہ بہتر طریقے سے مجھے لگتا ہے باقیوں کی نسبت پاکستان کی کرکٹ کو کریں گے. اور آج تک کسی چیئرمین نے پاکستان کے سٹیڈیمز کو اپ گریڈ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے ابھی اعلان کیا کہ جو آگے چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے اور ہماری PSL ہے یا ہمارے جو انٹرنیشنل وینیوز ہیں وہ سب سے پہلے ان کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوچنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے؟ کوچنگ سسٹم آپ کا بہتر ہے, آپ جو گراس روٹ لیول تو باہر سے کیوں کوچ منگواتے ہیں؟ باہر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو لابی ہے یا جو ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ جو ہمارے کوچز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ہمارے کوچز اچھے نہیں ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو بہت پرسنالٹی رکھنے والی شخصیت توقیر باکری موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کو کیوں ضرورت پڑی کہ باہر سے کوچز لائیں اور وہی ہماری ٹریننگ کریں. کیا ہماری مٹی جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے, اور کیا ابھی بھی ہم باہر کے ممالک کو فالو کریں گے؟ ہمارے ساتھ رہی کا ایک چھوٹا سا وقفہ. میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ توقیر باکری موجود ہیں جو کہ کرکٹ کے اوپر بہت ہی مہارت رکھتے ہیں. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو کتنا وقت کرکٹ کو دینا چاہیے, کیا روزہ تو نہیں لگے گا اس سے؟ مگر ایک سوال تو میں ضرور کروں گا جو کہ میں چھوڑ کے گیا تھا, کہ ہم اتنے قابل بنے ہوئے ہیں کہ ہماری تعریفوں کے پل جو ہے پوری دنیا کرتی ہے, مگر ہم کوچ اپنے ملک کا نہیں رکھ پاتے. اس کے لیے ہمیں باہر سے کسی نہ کسی بندے کو منگوانا پڑتا ہے جو ہماری ٹریننگ کرتا ہے. توقیر باکری, آخر ہم جو ہے کب جو ہے قابل بنیں گے؟ اور اپنے ہی بندوں میں سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی جو ہے لیبارٹری موجود ہے, انضمام موجود ہیں, جوید میاں داس صاحب موجود ہیں, اور بھی بڑے سعید انور صاحب موجود ہیں جو کہ بہت نام کمایا جنہوں نے کرکٹ میں, مگر ہم ہمیشہ کوچ رکھنے میں باہر کے ملکوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ اب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے بولا انضمام صاحب بھی ہیں, سعید انور بھی ہیں, جوید میاں داد بھی ہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ جو اچھا کرکٹر ہوگا وہ اچھا کوچ بھی ہوگا. اچھا کوچ وہ ہوتا ہے کہ جو خود اپنے لگن سے, شوق سے اور بلا امتیاز جا کے اس نے میرٹ کے اوپر کام کرے, وہی ہمیشہ اچھا کوچ ہوتا ہے. اب وہی چیز ہم کیوں باہر جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک تو کوالیفائڈ کوچز نہیں ہوتے. اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں, آپ کے محمد حفیظ ہیڈ کوچ تھے. محمد حفیظ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو محمد حفیظ انہوں نے کوئی نیچے جا کے گراس روٹ لیول کے اوپر کوچنگ نہیں کی, وہ ڈائریکٹ کوچ آ گئے. اور ان کے حوالے سے کافی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کی پلیئرز کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی بہتر نہ تھا, انہوں نے پلیئرز کے ساتھ پرسنل لڑائیاں بھی لیں. تو ہم تب بہتر کوچ لائیں گے جو ہمارے گراس روٹ لیول کے اوپر کام لوگ کر رہے ہیں. اگر میں بات کروں پاکستان میں حاجی شاہد انور ہیں جو 20 سال سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی کوچنگ کر رہے ہیں. وہاں اگر دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو کافی سارے پلیئرز دیے, حارث سہیل ہیں, بلاول بھٹی ہیں, عبداللہ شفیق, آغا سلمان, حسن علی, فخر زمان, بہت سارے پلیئرز انہوں نے گراس روٹ کرکٹ سے ڈیولپ کر کے دیے. اور اگر ہم ان لوگوں کو اوپر لیں جو کوچنگ کے ساتھ ہمارے منسلک ہیں, ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں کوچنگ کر رہے ہیں, لیکن ہم لاتے ہیں بڑا نام.
بڑا نام ہمیشہ اچھا کوچ نہیں ہوتا. اس سے پہلے مصباح الحق تھے, ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد وہ چیف سلیکٹر اور پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بن گئے. حالانکہ بنتا یہ ہے کہ آپ جائیں ڈومیسٹک میں جا کے 2 سے 4 سال کوچنگ کریں, اس کے بعد آئیں آپ پاکستان کی ٹیم کو سنبھالیں, آپ بہتر طریقے سے کریں گے بنسبت جو ابھی آپ آ کے کرتے ہیں. یہ ہماری کرکٹ کے دونوں پلیئرز بڑے نام ہیں, اور ایک چیز کہ جتنے بھی بڑے نام ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پلیئرز کی کیا ویلیو ہے. جب آپ پلیئر تھے نو ڈاؤٹ آپ سٹار تھے, جب آپ کوچ ہیں دین آپ استاد ہیں, تو آپ نے ان پلیئرز کو سٹار بنانا ہے. یہ آپ کے سٹار ہیں, جس طرح آپ پہلے کھیلتے رہے ہیں, تو آپ نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے, ان کو ویلیو دینی ہے. ان کا جو لیول ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے, نہ کہ آپ نے ان کو دبا کے رکھنا ہے. تو ہمارے یہ مسائل ہیں جس وجہ سے فورن کوچز کی طرف جاتے ہیں. جو باہر سے کوچز آتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اب مکی آرتھر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہے, بٹ وہ اچھے کوچ ہیں, انہوں نے پاکستان کو چیمپئن ٹرافی جتوائی. یہ ہے کہ وہ کوچنگ کرتے رہے ہیں, انہوں نے کافی سارے ملکوں میں جا کے کوچنگ کی. تو ہمیں بھی ہمارے ہاں بھی کافی سارے لوگ ہیں جو بہتر کوچ ہیں. ثقلین مشتاق کا جو سٹیٹس ہیں ایز اے کوچ کافی زیادہ بہتر ہیں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں الزامات, ہمارے ہاں جو بے لگام میڈیا ہے, جس طرح وہ پلیئرز کے اوپر یا ہمارے کوچز کے اوپر جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں صرف ذاتی ایجنڈے کے اوپر کہ اپنے لوگوں کو لایا جائے, جو ہمارے سابق کرکٹرز بیٹھ کر ٹی وی پہ تنقید کرتے ہیں, تو اس سے کافی زیادہ مایوسی نیگیٹو چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں اور آپ لوگوں تک بھی پہنچتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر کوئی جس دن آپ کا کوئی میچ ہو جی تو آپ روزہ رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں. روزے کا آپ کی کرکٹ کے میچز پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ نیگیٹو پازیٹیو, کیا روزہ رکھنے کے بعد زیادہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں یا پھر؟ دیکھیں اگر ہم نے روزہ پہلے جب رکھتے ہیں تو اس موسم میں تو ہم جا رہے ہیں گراؤنڈ میں جا کے میچ بھی کھیل رہے ہیں. تھوڑا سا زیادہ جب گرمی ہو تو ہم لوگ رات میں جا کے اپنی ٹریننگ وغیرہ کر لیتے ہیں. ہاں یہ کرتے ہیں کہ 3 سے 4 بجے کے بعد جاتے ہیں, جا کے گراؤنڈ میں اپنی وہی سیم ٹریننگ, وہی بالنگ, وہی فیلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں. اگر پہلے ہم 30 اوور کر رہے ہیں دن میں جا کے تو پھر کم کر لیتے ہیں, 30 کی جگہ ہم 10 سے 12 اوورز پر آ جاتے ہیں. اگر گراؤنڈ کے ہم 4 سے 5 چکر لگا رہے ہیں جا کے تو وہ 2 سے 3 کر لیتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جو فٹنس ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. پیاس جو لگتی ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پیاس کا زیادہ, بھوک کا نہیں ایشو ہوتا روزے میں, پیاس کا ایشو ہے. اور جب آپ گیند کے پیچھے, بال کے پیچھے دوڑتے ہیں تو آپ کو پیاس تو لگے گی. دیکھیں پہلے ہم 100% آپ کو پتہ ہے کہ بندہ انرجی جو ہے نا لگا رہا ہوتا ہے, دین آپ کو جب فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بندہ تھوڑا سا نا احتیاط کر لیتا ہے, لیکن اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ ابھی بھی ہم روزہ رکھ کر میچز کھیلے ہیں. وہ میچز ہم 9 بجے کے بجائے T20 میچز کھیلتے ہیں اور وہ 2 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں, تو وہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وہ ایک نارمل لائف ہوتی ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے. روزہ ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے, تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا, بلکہ اس کے فوائد ہیں کہ ہم لوگ جو لاپرواہ طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں, جو کچھ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ کافی ساری چیزیں ڈسپلن ہو جاتی ہیں. وہ آگے پھر 2 سے 3 مہینے یہی روٹین ہماری کنٹینیو کرتی ہے, تو وہ ہمارے لیے جتنے بھی سپورٹس مین ہوتے ہیں ان کے لیے کافی بہتر ہو جاتی ہے. ایک کھلاڑی کو روزہ رکھ کے کتنا وقت جو ہے عام نارمل آسانی کے ساتھ کرکٹ کو دینا چاہیے یا کسی بھی کھیل کو دینا چاہیے؟ 2 سے 3 گھنٹے تو آسانی سے دے سکتے ہیں, اس سے کچھ صبح کے یا شام کے؟ شام میں جاتے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں کہ سحری کر کے بھی چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ سو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جو موسٹلی ہوتے ہیں وہ شام میں آتے ہیں, آ کے اپنی ٹریننگز وغیرہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ پلیئرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو افطاری کے بعد جا کے رات میں نیٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پہ جا کے اپنی ٹریننگز وغیرہ کرتے ہیں. جو میچز وغیرہ ہیں, ابھی نائٹ میچز کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ رات کی کرکٹ جا کے کھیلتے ہیں. کرکٹ کے 3 شعبے مانے جاتے ہیں, PSL 2020, اس کے بعد 50 اوور کا میچز, اس کے بعد ٹیسٹ. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت 2020 میں سب سے آگے ہے, 50 اوور میں سب سے آگے ہے, یا ٹیسٹ میں سب سے آگے ہے, یا تینوں میں سے پاکستان کا مستقبل کس شعبے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تابناک نظر آتا ہے؟ اگر ہم اوور آل سٹیٹس کی بات کریں, سٹیٹس کو دیکھیں اگر, تو اس حساب سے تو T20 میں آپ کے ریکارڈز کافی بہتر ہیں. T20 میں آپ کی ٹیم اچھی ہے. حالانکہ ابھی شاہین شاہ آفریدی جو کہ پاکستان کے نئے کپتان بنے, ان کی کپتانی میں نیوزی لینڈ سے ہم ہار کے آ رہے ہیں, لیکن اوور آل اگر ریکارڈز کی بات کی جائے تو پاکستان کے T20 میں ریکارڈ بہتر ہیں. تو ہمارے ہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ جو بڑی کرکٹ ہے وہاں پہ آپ کے پاس ریگولر بالرز ہونے چاہیے.
تو ہمارے ہاں جو ایک سپنر کا فقدان ہے پاکستان کی کرکٹ میں، تو وہ فقدان اس کی وجہ سے ہماری جو کرکٹ ہے 50 اوور کی جو ٹیسٹ کرکٹ ہے تو وہ ہم ہار رہے ہیں. اگر دیکھیں آسٹریلیا آئی تو ہم پاکستان میں ہار گئے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سپنر نہیں تھا. ہم نے نیتھن لائن کے ڈر کی وجہ سے سپننگ ٹریک نہیں بنائے کہ وہ ہمیں آؤٹ نہ کر جائے، اور اگر ہم اپنے سپنرز پہ اوپر اعتماد نہیں تھا کہ سپن ٹریک کے اوپر یہ ہمیں آؤٹ کر کے دیں گے. انگلینڈ آئی تو ہم انگلینڈ سے ہار گئے کیونکہ ہم نے فلیٹ ٹریک بنایا، اور انگلینڈ نے تو جس طرح کی یہاں پر آ کے کرکٹ کھیلی، جس طرح انہوں نے ڈومینیٹ کیا، جس طرح انہوں نے 50-55 اوورز میں 300 رنز کیے ہمیں، تو ہماری جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ کافی زیادہ پیچھے گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بولر ہیں، جو سپنر ہیں، جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ یوٹیلائز ہوتے ہیں اور زیادہ اپنی ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ بالکل ناپید ہو چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ایک جذباتی ٹیم ہے؟ پاکستان ٹیم کو تو میں نہیں سمجھتا، بٹ جو پاکستان کی قوم ہے، جو تماشائی ہیں یا جو ہماری جذباتی ہیں بہت زیادہ. تو T20 ایک جذباتی کھیل ہے، ظاہری سی مار دھاڑ کرو اور آ جاؤ، مار دھاڑ کرو اور آ جاؤ. اور ٹیسٹ میں صبر چاہیے. صبر چاہیے. وہی چیز آ جاتی ہے کہ ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں. T20 کرکٹ میں آپ نے 20 اوورز میں جو ہے نا کھیلنا ہے، اس میں آپ نے 200 کے قریب رن. اسی لیے شاید ہم T20 میں اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں. آئے شاد افریدی کی طرح چکے چوکے لائے اور چلے گئے. اور یہاں پہ کھیلنا اصل کرکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے. تو اب پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ میں معیار بہت پیچھے چلا گیا ہے. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے نا اس کا معیار نیچے آیا ہے. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، جو آپ کی قائد اعظم ٹرافی ہے، جب اس کا معیار بہتر ہوگا تو تب آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بہتر ہوگی. اب ہم اپنے جو پلیئرز ہیں جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ٹیسٹ کرکٹرز کافی سارے آئے ہیں جو T20 کی پرفارمنس پر ٹیسٹ ٹیم میں آ گئے، حالانکہ آپ کی جو قائد اعظم ٹرافی ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہو رہی ہے، اس کے پرفارمرز کو اوپر جانا چاہیے اور فرسٹ کلاس کا سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہیے. ایک چیز ہم پاکستان سپر لیگ نے پاکستان کی کرکٹ میں کافی زیادہ پیسہ لایا، پلیئرز امیر ہو گئے، آپ کا بورڈ امیر ہو گیا، آپ کی کافی ساری چیزیں بہتر ہوگی پاکستان سپر لیگ کے آنے سے، آپ کی T20 کی ٹیم بہتر ہوگی. ایک نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو لڑکے ہوتے ہیں، خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں فاسٹ بولرز ہیں، تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کو ترجیح نہیں دیتے. وہ وائٹ بال کرکٹ کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں پہ کم ٹائم میں زیادہ پیسہ ہے. اور جب تک ہم کوئی اس طرح کا نہیں بنائیں گے کوئی چیزیں کہ جتنے بھی لڑکے ہیں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ لازمی کھیلیں، ایک ایج سیٹ کر دیں کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ ان لوگوں نے کھیلنی ہے چاہے T20 ہو تو ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھلائیں. تو لیگ کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو جو وائٹ بال اسپیشلسٹ ہیں خود کو وائٹ بال اسپیشلسٹ کہلواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلنی کیونکہ لیگ کرکٹ میں پیسہ بہت زیادہ ہے. تو لیگ کرکٹ کا ایک یہ نقصان بھی ہے جو ہماری کرکٹ کو پہنچ رہا ہے. ایک اچھا کھلاڑی کتنے سے کتنے وقت میں اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے؟ 15 سے 20 سال، یعنی کہ 15 سال کی عمر میں اس نے کرکٹ شروع کی، کیا 25 سال تک یا 30 سال تک یا 35 سال تک؟ کیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے ویری کیا کرتی ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم؟ ظاہر سی بات ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم تو چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، وہ بندہ بہتر ہو جاتا ہے جب جس ماحول میں وہ کھیلتا ہے. مگر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے جب وہ بہت بہتر ہوتا ہے، تو اس میں وہ شاٹ مارنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے وہ کرکٹ کھیل کے افتخار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سارے کہتے ہیں کہ وہ چاچا ہے، لیکن ابھی تک وہ میرے خیال میں پاکستان کی ٹیم کا بہترین آل راؤنڈر ہے. بیٹسمین جتنا اچھا وہ ہے، جس طرح وہ پاور ہٹنگ کرتا ہے تو اور پاکستان میں اس طرح کا کوئی پاور ہٹر نہیں ہے ابھی تک تو. اور دوسری چیز جو آپ نے بولا صحیح کہتے ہیں آپ، کے کچھ چیزیں نا وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو را ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جس طرح عبداللہ شفیق ہیں. وہ آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ 3 سے 4 میچوں کی پرفارمنس کے اوپر پاکستان کی ٹیم میں آ گئے اور انہوں نے پاکستان کی ٹیم میں آ کے پروو کیا کہ وہ صحیح سلیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ ایک را ٹیلنٹ تھا اور وہ ابھی پاکستان کو لمبا سرو کرے گا. عبداللہ شفیق بابر اعظم کے بعد پاکستان کے بڑے بیٹسمین ہیں جو آگے جا کے پاکستان کے لیے ریکارڈز بنائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ کھیل کھیل کے بہتر ہو جاتے ہیں، محنت اتنی زیادہ کرتے ہیں اور خود کو فٹنس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے انڈین ٹیم کا
کب تک مقابلہ صحیح معنوں میں کر سکے گی، اور کیونکہ انڈیا کی ٹیم بڑی اس وقت مینجمنٹ اور ہر شعبے میں اسٹرانگ پوزیشن میں جا رہی ہے. حالانکہ ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستانی ٹیم سے انڈین جو ہے وہ میچ کھیلنے سے ڈرتے ہوتے تھے، مگر اب پاکستانی جو ہے ان کے اوپر پریشر رہتا ہے. آئی پی ایل کے آنے کے بعد انڈیا میں جو انڈیا کی کرکٹ تھی کافی زیادہ ڈیولپ ہوئی. وہاں کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے، رنجی ٹرافی ہے، یا ان کے جو لوکل ایونٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پہ کرکٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے تو ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. انڈیا میں اسٹیڈیمز کو دیکھ لیں تو انڈیا کے پاس کوئی 80 سے زیادہ جو ہے نا اسٹیڈیمز ہیں. ہمارے پاس 4 انٹرنیشنل وینیوز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ راول پنڈی، لاہور، ملتان اور کراچی. تو ہمارے پاس اسٹیڈیمز بھی کم ہیں، ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم نہیں ہے. تو جب تک آپ نے اگر ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے تو آپ کو اپنی وہی چیز کہ جو گراس روٹ کرکٹ ہے، جو جہاں سے پلیئرز نے اوپر آنا ہوتا ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا اور اس کو ایک سسٹم دینا پڑے گا. تو جب تک ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، ہم لوگ جو باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو. لیکن جو اصل چیز ہے کہ جہاں سے چیز نے آنا ہے اوپر، جس نے آ کے آخر جو لڑکا انڈر 16 انڈر 19 کھیل رہا ہے اس نے آ کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے اکیڈمیز لگائیں جس طرح انڈیا میں ہوتی ہیں. ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میچز کھلائیں تاکہ یہ لوگ ڈیولپ ہوں. جتنے زیادہ کھیلیں گے، جتنا زیادہ ایکسپیرینس لیں گے، اتنا زیادہ بہتر پرفارم کریں گے اوپر کے لیول پر. آپ موجودہ ماحول میں پاکستان کے کرکٹ کے نظام سے متفق ہیں؟ موجودہ نظام سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن ابھی جو محسن نقوی چینجز لا رہے ہیں، جو آپ کے ڈائریکٹر ڈومیسٹک خرم نیازی جس طرح کام کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک ویژن دیا ہے کہ وہ میچز کرانے جا رہے ہیں، اسکول کرکٹ، کالج کرکٹ. تو یہاں سے جو آپ کے جو لڑکے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں بٹ ان کے پاس وہ ماحول نہیں ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ دیا جائے. اب ہمارے ہاں جو جتنے بھی گراؤنڈز ہیں وہاں پہ فاسٹ بولر کو سپائکس الاؤ نہیں ہوتے، اور فاسٹ بولرز ہمارے انجرڈ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ کہ گرپرز میں بولنگ کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک خرم نیازی ہیں، یا ہمارے وہاں کے ڈائریکٹر NCA ندیم خان ہیں، حاجی شاہد انور جو کہ ڈائریکٹر NCA کے جو ہیڈ کوچ ہیں، تو ان لوگوں کا کافی زیادہ فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے. ابھی جس طریقے سے کیمپ کا ارینج ہوا، لگتا ہے کہ ہم ڈائریکشن جو ہے نا بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے نا بہتر ہوتی ہے. وہی چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہمارے پچھلے 2 سال میں 4 چیئرمین چینج ہوئے ہیں. تو جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، جب تک کوئی بندہ آ کے بیٹھے گا نہیں 3 سے 4 سال، کوئی اس کا ویژن نہیں ہوگا، 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے لوگ آئیں گے تو مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ویژن ہوگا اور وہ کیا کرنے کے لیے آئیں گے. یہ جو چیئرمین بنتا ہے پاکستانی ٹیم کا، یہ سیاسی ہوتا ہے یا غیر سیاسی؟ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہی بیڑا غرق کرتے ہیں پاکستان کے سسٹم کا، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا. سیاسی لوگ آ کر اپنے سیاسی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، محسن میرٹ کی دھجیاں اڑاتے نقوی ہیں. سیاسی ہے یا غیر سیاسی؟ محسن نقوی کو اگر دیکھا جائے سیاست سے ہٹ کر تو اوورال وہ ایک اچھا کام کرنے والا ہے. جس طرح اس نے ابھی کام کیا، جس طرح اس نے نگران سیٹ اپ میں جتنے زیادہ کام کیے، یا جس طریقے سے اس نے اپنے چینلز کو چلایا، کیونکہ وہ خود بھی 2 سے 3 چینلز کے مالک ہیں، تو ہوپ فلی وہ بہتر کام کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ان کے ڈائریکشن ہے، لگتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو وہ 2 سے 3 سال میں بہتر کر جائیں. اگر محسن نقوی کا کوئی عزیز اقارب کرکٹ میں ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو پریفرنس دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اگر دیکھا جائے ان کے ریکارڈ کو تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ میرٹ پر یقین رکھنے والے شخص ہیں. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے چینلز میں ان لوگوں کو لاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر کریں گے پاکستان کی کرکٹ کو. آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی کرکٹ تو شروع سے ہی کافی زیادہ انپریڈکٹیبل رہی ہے، تو ہم کچھ پریڈکٹ تو کر نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ کے پاس بابر اعظم ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، فخر زمان ہیں، محمد رضوان ہیں، تو آگے جو آپ کی گراس روٹ کرکٹ ہے، جو انڈر 19 کرکٹ ہے، اگر اس کو صحیح معنی سے ان پلیئرز کو ڈیولپ کیا جائے تو آپ کی کرکٹ میں اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں. آپ کسی کلب میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئرز ملتے ہیں، بٹ ان لوگوں کو گروم کرنے والا، ان لوگوں کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہوتا. کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اجرت صحیح ملتی ہے؟
اب تو کرکٹ میں بہت زیادہ پیسہ آ گیا. اب تو کرکٹ میں بہت زیادہ پیسہ آ گیا. پیسہ کمانے کے چکر میں ہم ٹیمیں آتے ہیں اور جب پاکستان کے لیے قربانی کا وقت دینا ہوتا ہے تب پھر ہم جو ہے وہ مختلف کلبوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. لیکن خیال رکھنا چاہیے اور رمضان کے مہینے میں اتنی کرکٹ کھیلیں یا اتنی سپورٹس کریں کہ جس سے روزہ نہ لگے. ہمارے ساتھ توقیر باکری صاحب موجود تھے. نام کافی تھوڑا سا اگلا حصہ مشکل تھا مگر میں نے یاد کر لیا کیونکہ یہ یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں, رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اس وقت اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. کل دوبارہ ملاقات کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا